تاریخ کے سائے میں ایک ایسی سلطنت چھپی ہوئی ہے جیسی اور کوئی نہیں۔ یہ یورپ کے ساحل سے دور ایک چھوٹے سے جزیرے سے شروع ہوئی، لیکن دنیا بھر میں کئی زمینوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑھی۔ تجارت، جنگ، سفارتکاری اور بعض اوقات بے رحم عزائم پر مبنی ایک دائرہ۔ برطانوی سلطنت ایک سپر پاور جس نے جدید دنیا کو تشکیل دیا، لیکن عظمت کے نیچے، طاقت کے پیچھے ایک پوشیدہ کہانی، استحصال، ہیرا پھیری اور تنازعات کی ایک کہانی اکثر انکہی رہ جاتی ہے۔ برطانیہ نے زمین کے تقریباً 1/4 حصے پر کیسے قبضہ جمایا اور راستے میں اس نے کیا راز دفن کیے؟ ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آج ہم برطانوی سلطنت کی حقیقی تاریخ سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی 16ویں صدی سے شروع ہوتی ہے، جب انگلستان ایک معمولی یورپی طاقت تھا جو اسپین اور پرتگال کے ساتھ سمندر کی تہہ تک مقابلہ کر رہا تھا۔ برطانوی سلطنت نے اپنی ابتدا تجارت میں پائی۔ 17ویں صدی کے شروع تک برطانیہ نے امریکہ اور کریبین میں کالونیاں قائم کر لیں، ایک بڑھتی ہوئی سمندری طاقت کے طور پر اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔ سلطنت کی اصل طاقت ایسٹ انڈین کمپنی کے قیام کے ساتھ آئی، جو ایشیا میں برطانوی توسیع کے پیچھے محرک بنی۔ ہندوستان برطانوی سلطنت کا تاج تھا۔ ایسا کیا شروع ہوا جس کی وجہ سے سادہ تجارتی معاہدوں نے جلد ہی پورے پیمانے پر غلبہ حاصل کر لیا؟ سفارتکاری اور طاقت دونوں کے ذریعے برطانیہ نے مقامی حکمرانوں کے درمیان تقسیم پیدا کر دی، جس کی وجہ سے وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اہم موڑ 1757 میں پلاسی کی جنگ کے ساتھ آیا، جہاں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے رابرٹ کلیو کے قیادت میں بنگال کے نواب کو شکست دی اور ہندوستان میں برطانوی نوآبادیاتی حکومت کے آغاز کی نشاندہی کی۔ لیکن مشرق وسطیٰ میں برطانیہ کے اقتدار میں آنے کی کہانی بھی اتنی پیچیدہ ہے۔ 20ویں صدی میں تجارتی راستوں کو کنٹرول کرنے سے لے کر تیل کے ذخائر سے فائدہ اٹھانے تک، مشرق وسطیٰ میں سلطنت کے مفادات کی جڑیں اس کے وسائل کی خواہش میں گہری تھی۔ خفیہ معاہدوں کے ذریعے، جیسا کہ بدنام زمانہ سیکس پیکوٹ معاہدہ، برطانیہ اور فرانس نے پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کو تشکیل دیا، جو خطے میں زیادہ تر عدم استحکام کا باعث بنے۔ اس کے باوجود سلطنت کی شان و شوکت کے پیچھے ظلم بربریت کی تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ برطانوی سلطنت کے چھپے ہوئے کاموں میں غلاموں کی محنت کا استعمال، مقامی آبادی کا استحصال اور بغاوتوں کو وحشیانہ دبانا شامل تھا۔ نئی آبادیوں سے لے کر بغیر جنگ کے حراستی کیمپوں کے مظالم اور ہندوستان میں امرتسر قتل عام سے لے کر برطانیہ کی سامراجی کہانی خون سے رنگی ہوئی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا پر برطانوی سلطنت کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ قوم پرست تحریکوں نے کالونیوں میں زور پکڑا اور جنگ کے معاشی تناؤ نے برطانیہ کو اپنے عالمی کردار پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کیا۔ 1947 میں ہندوستان سلطنت کے زیور نے اپنی آزادی حاصل کی، جس سے برطانوی سلطنت کے خاتمے کا آغاز ہوا۔ 1960 کی دہائی تک برطانیہ نے اپنی بیشتر کالونیوں کو ترک کر دیا تھا، لیکن اس کی میراث اب بھی جدید دنیا کو تشکیل دیتی ہے۔ انگریزی زبان کے بطور عالمی زبان سے لے کر نئی حکمرانی سے متاثر سیاسی اور معاشی نظام تک برطانوی سلطنت کا اثر ناقابل تردید ہے۔ کہانی سلطنت کے زوال پر ختم نہیں ہوتی۔ آج کل اس بات پر بحث ہے کہ آیا برطانیہ کو اپنے نوآبادیاتی ماضی کے لیے معافی مانگنی چاہیے، اور سابق کالونیاں اب بھی برطانوی حکمرانی کے معاشی اور سیاسی نتائج سے دوچار ہیں۔ سلطنت کی پہنچ ختم ہو گئی ہو، لیکن اس کا سایہ باقی ہے۔ برطانوی سلطنت کا اقتدار میں آنا تاریخ کی سب سے پیچیدہ کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے، جو فتح اور المیہ سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اس وراثت نے آج کی دنیا کو کیسے تشکیل دیا ہے، اور ہم ایک ایسی سلطنت سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں جو کبھی دنیا کے 1/4 حصے پر راج کرتی تھی۔